الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اصحاب اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الذِّكْرِ فَهُمْ مُدَّكِرٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تک جو بھی کہیں سے علم پہنچے ایک دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو جو بھی تھوڑی بہت علم میں نے قرآن و حدیث سے حاصل کی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچائیں۔ تو آج قرآن کے اوپر ذکر ہوگا کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے صحیح راستہ ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، غور نہ کرے، جب تک اسے اپنے زندگی میں اس پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس پہ اپنے زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ، ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ بنا سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے۔ اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہے، کنتو خیر امتی اخرجت للناس۔ اے مسلمانوں، آپ ساری دنیا میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں کو تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے۔ جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب تک
ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن آتا ہے لبکرا سے، اس کے معنی ہے کتاب پڑھو۔ قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسا پتہ لگے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم یہ تحقیق کریں گے کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ آج مسلمان یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ سب سے عام بہانہ مسلمان کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ تو مسلمان جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں؟ عرب کتنے ہیں؟ 20-25% لوگ ہوں گے جو عربی جانتے ہوں گے۔ لیکن ایک ماں کے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی زبان جان کے پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سب سے پہلے وہ معاشرے میں آتا ہے تو وہ اپنی مادری بھاشا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ 2 یا 3 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 2 یا 3، 4 یا 5، یا کچھ لوگ بہت ساری زبان جانتے ہیں۔ لیکن اکثر کم از کم جو انسان ہوتے ہیں 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا رب، جس میں ہمارا آخری پیغام، ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا؟ کیا ہمیں وہ زبان نہیں جاننا چاہیے؟ تو جو بہانہ اکثر مسلمان کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، تو آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج آپ عربی نہیں جانتے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس زبان میں پڑھیں جس زبان کو آپ جانتے ہیں۔ آج عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ 100% کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن الحمدللہ آج اہم زبانوں میں، بہت سی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبان ہے، لیکن آج الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جس زبان کو آپ جانتے ہو۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھنا چاہتے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھنا چاہتے تو انگریزی میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، آج موبائل پہ دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو، ہر چیز کا ترجمہ جس بھاشے میں چاہیے منگائیے اور آپ پڑھیے، تحقیق کیجیے۔ لیکن آج ہم مسلمان کافی بہانہ کرتے ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ میں میرے کام میں اتنا بزی ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج لوگ اکثر جو اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو کیا ضروری نہیں کہ ہم کم سے کم ہمارے خالق، ہمارا رب
کہ اس پیغام کو پڑھیں جو ہمارے لیے آیا، اور اگر آپ یہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں بھی پہنچا سکتی ہے۔ کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جس چیز کا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم کو چھوڑ کے دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو آپ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچائے، لیکن اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہیں آ سکتے تو یہ تعلیم آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثالیں پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے ہیں سورہ الزمر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثالیں پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور آپ اتنے سال برباد کرتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کتنا اگر قرآن مجید کو فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں پڑھ لیں گے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن مجید کو آپ آہستہ پڑھیں گے 1 منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید 7 دن میں ختم کر لیں گے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور دھیرے پڑھیں گے اگر ایک پارہ تو آپ قرآن مجید مکمل کریں گے 30 دن میں 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھیں؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ مسلمانوں کو، نہ کہ عربوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا
لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، سارے انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتر میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 24 میں، وما ارسلناک الا کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا صرف علماؤں کا کام ہے، یہ صرف علماء یہ دین ہی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورہ میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے ہے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کن کی باتیں مانیں گے؟ ہم ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف علماء پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے علماء کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ پھر کیا نہیں سمجھیں گے؟ قرآن مجید نازل کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، فصلو اہل ذکری ان کو تو تعلم، اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو۔ اگر قرآن مجید میں کچھ ایسی باتیں آتی ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ عالموں سے پوچھو۔ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انٹریکشن مینول، کوئی بھی آپ فریج لے، کولر، پنکھا، موبائل، تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے انٹریکشن مینول، ایک کتاب ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے، اس میں ہر چیز کا اس کے بارے میں جانکاری لکھی ہوتی ہے کہ اس کو پانی میں مت ڈالو خراب ہو جائے گا، ایسے چلاؤ، اس بٹن دباؤ، اس سے یہ ہوگا، سب کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ انٹریکشن مینول ہے۔ اگر آپ انسان کو، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسان کو مسیح کہوں تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین جو دنیا میں ہے وہ انسان ہے، اور جتنی پیچیدہ مشین ہے اتنی ضرورت ہے انٹریکشن مینول کی۔ تو کیا اس انسان کے لیے انٹریکشن مینول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین ہے تو انٹریکشن مینول ہے، اور انسان کے لیے انٹریکشن مینول نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے جو آخری جو انٹریکشن مینول ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے آخری انٹریکشن مینول ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان ہے، یہ انٹریکشن مینول قرآن مجید میں لکھا ہے۔ جب سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تھی، بہت پہلی بار گاڑی آئی، بہت پہلے ایک جگہ پڑھا، اس سمے
लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, तो कंपनी क्या करती थी कि गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। जब 50-100 साल पहले जब हिंदुस्तान में गाड़ी आई, तो कंपनी गाड़ी के साथ ड्राइवर देती थी। तो एक अमीर नवाब कोई राजा थे, तो उन्होंने एक गाड़ी ली, तो कंपनी ने गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दिया। तो नवाब साहब ने एक दिन ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को फ़ौरन तैयार करो, हमें बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी ख़राब हो गई है। नवाब साहब गुस्से में आके कह रहे हैं कि गाड़ी को फ़ौरन सही करो, मुझे बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी को सही करने के लिए मुझे 10 किलो शहद चाहिए, मुझे 20 लीटर दूध चाहिए, 30 किलो देसी घी चाहिए और 40 किलो बासमती चावल चाहिए। तो नवाब साहब क्या करते हैं कि गाड़ी को सही करने के लिए ड्राइवर को 10 किलो शहद देते हैं, 20 लीटर दूध देते हैं, 30 किलो असल घी, 40 किलो चावल बासमती चावल देते हैं। वो ड्राइवर क्या करता है, सब चीज़ लेके अपने घर में अपने बेगम को देता है और आधे घंटे में गाड़ी सही हो जाती, तैयार हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज अगर आपका ड्राइवर आपसे कहेगा कि गाड़ी को सही करने के लिए उसको शहद, दूध, घी, चावल चाहिए, तो क्या आप उसे देंगे? आप क्या करेंगे? भगा देंगे, लात मार के भगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप भले मैकेनिक नहीं है, लेकिन आपको उसका इतना इल्म है, आप गाड़ी के बारे में इतना तो अभी जानते हैं कि गाड़ी शहद से, दूध से, घी से, चावल से नहीं चलती। आप मैकेनिक नहीं है, लेकिन इतना गाड़ी के बारे में इल्म तो रखते हैं। तो हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़ेगा तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से भटका नहीं सकता, कोई भी भटका नहीं सकता। आप कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से दूर नहीं कर सकेगा। भले मैकेनिक नहीं है, लेकिन गाड़ी का इल्म तो रखते हैं। उसी तरह से अगर हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप जाते हैं मैकेनिक के पास। उसी तरह कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते कोई मुश्किलात पेश आती है तो फिर आलिम के पास जाओ, उस माहिर के पास जाओ जिसमें आपको मुश्किल है, उस आलिम के पास जिसके पास इल्म है। इसका मतलब ये नहीं कि उस नवाब की तरह आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। लोग अक्सर मिसाल देते हैं लोगों को कुरान मजीद के समझने के लिए, रोकने के लिए कि क्यों मुसलमानों को कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ना चाहिए। और वो कहते हैं अगर आपके पास एक कच्चा लाइसेंस है और आप गाड़ी चलाना सही नहीं जानते हैं और कच्ची लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी को ठोकते हैं तो आपको जो दंड पड़ेगा, जुर्माना, वो छोटा पड़ेगा। अगर पक्का लाइसेंस है उसके साथ फुल लाइसेंस के साथ अगर गाड़ी आप ठोकेंगे तो जुर्माना डबल। इसीलिए हम कच्चे लाइसेंस के साथ गाड़ी ठोकेंगे तो जुर्माना थोड़ा। उसी तरह से कुरान मजीद को समझकर मत पढ़ो, गुनाह करेंगे तो सज़ा कम मिलेगी। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो बड़ा गुनाह मिलेगा। इसीलिए लोग भटकाते हैं कि कुरान मजीद को समझ के न पढ़ो तो आपको कम सज़ा, कम जुर्माना मिलेगा। तो जैसे मेरी ये समझ है कि जैसे अगर आप गाड़ी बराबर से नहीं सीखेंगे और कच्चे लाइसेंस के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है पुलिस आपको 1000 रुपया जुर्माना देगी, हैं? जैसे कच्चे लाइसेंस के साथ देगी आपको 1000 जुर्माना देगी। अगर पक्के लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी ठोकते हैं तो जुर्माना आपको 2000। तो हो सकता है अगर आप कच्चे लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं तो 1 साल में आप गाड़ी ठोकेंगे 100 बार, हैं? तो 100 बार तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 1 लाख। अगर आप गाड़ी सही से सीखते हैं और गाड़ी सही से चलाते हैं तो हो सकता है 1 साल में आप गाड़ी एक ही बार ठोकते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 1 लाख, 1000, 2000। तो 1 लाख जुर्माना अच्छा है कि 2000 जुर्माना अच्छा है? इसीलिए
ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو. ہو سکتا ہے آپ سمجھ کے پڑھو گے تو آپ بہت سے غلطیوں سے بچ جائیں گے، آپ غلطیاں نہیں کریں گے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ کئی گناہ کرتے رہیں گے، آپ غلطیوں پہ سدھار نہیں لا سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، آپ غلطیوں سے دور ہوں گے. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر عربی میں فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، لا تدنو فینو، یعنی آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ. دائرے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرماتے ہیں، کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں. اور ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، کہ جس میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ ایک حرف قرآن مجید کے پڑھیں گے آپ کو ایک ثواب ملیں گے، یعنی ایک ثواب کے 10 حسنات ہیں. یعنی ایک قرآن مجید کے ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. یعنی اللہ ایک حرف نہیں ہے، اللہ الف ایک حرف، لام ہا، یعنی 10 10 10 30 ثواب. آپ اگر پڑھیں گے الف لام میم، الف کے 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 یعنی 30 ثواب. بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے کتنے گناہ کرتے ہیں. کیا یہ 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کے معنی کو سمجھے، اس پہ عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا. اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں رمضان میں 1 بار 2 بار 5 بار. قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں 2 بار 3 بار تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ 2 ختم کرنے 3 ختم کرنے کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ آپ 2 بار عربی میں پڑھو تو اس کا ترجمہ 1 بار اس زبان پڑھو جس زبان کو آپ جانتے ہو. تو آپ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا. اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو اکثر مسلمان یہی کہتے ہیں کہ قرآن شریف نازل کیا گیا ہے قرآن کھانے کے لیے. جب بھی نیا گھر خریدتے ہیں، نیا کچھ لیتے ہیں، یا کوئی انسان مر جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن مجید جب میں نے پڑھا، ابھی پورا ترجمہ پوری قرآن مجید پڑھا، میں نے سمجھا، لیکن اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی مجھے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہو یا فرمایا ہو کہ کسی کے مرنے کے بعد قرآن پڑھو یا قرآن پڑھاؤ یا پڑھو. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو، معنی کے ساتھ پڑھو، بہت ضروری ہے. اس کے معنی کو سمجھو، بہت ثواب ہے اس میں. جیسے میں کیا بتاؤں، جیسے میرا کوئی دوست ہے اور
وہ جیسے حیدرآباد، ادھر کا میرا کوئی دوست ہے، وہ ہندی بولنا جانتا ہے لیکن ہندی لکھنا نہیں جانتا، تو وہ ادھر سے میرے کو ایک خط لکھتا ہے انگلش میں، اور میرے کو انگلش پتہ نہیں ہے، تو کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میرا دوست اس میں کیا لکھا ہے؟ میرا فرض نہیں ہے کہ میں جانوں کہ میرا دوست کیا لکھا ہے؟ کیا میں جاننے کی کوشش نہیں کروں گا؟ تو میں کیا کروں گا؟ میں اس عالم کے پاس جاؤں گا جو انگلش کو ترجمہ کر سکے، تو وہ میرے کو پڑھ کے سمجھائے گا۔ تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے؟ ایک دوست کے لیے ہم اس کے جاننا ضروری چاہ رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہ فرض نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آخری پیغام جو بھیجا ہم انسانوں کے لیے، تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کو جانیں؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اس لیے پیدا کیے تاکہ ہم اس کو جانچ سکے کہ اس میں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ وہ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ زندگی کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے؟ کیسے پاس ہوں گے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے؟ جب تک ہم یہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے کیسے پتہ چلے گا کیا اچھا ہے کیا خراب ہے؟ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو کیا ہمارے لیے فرض نہیں ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں؟ ہم مسلمان قرآن مجید کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی عزت دو لیکن اس کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو سب سے اوپر الماری پہ رکھتے ہیں، کتنے اوپر؟ سب سے اوپر، کہ ہم کو اتارنے کے لیے اسٹول لینا پڑے، مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنی اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ وہاں سے نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کی اتنی عزت دیتے ہیں، قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں رکھتے ہیں اور اسے اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ اس کو باندھنے کے لیے 5 منٹ لگے گا۔ اگر ہم کو قرآن مجید پڑھنا ہو تو بس 5 منٹ اتارو، 5 منٹ کھولو، پھر 5 منٹ باندھو، تو آدمی یہی سوچے گا کہ چلو ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم ہے تو کیا قرآن مجید پڑھے؟ قرآن مجید کو عزت کرو، احترام کرو، مگر اتنا مت کرو کہ مقصد ہی بہت ہو جائے۔ آپ رکھو اونچائی پہ لیکن اتنی اونچائی پہ مت رکھو کہ نکالنا ہی مشکل پڑ جائے۔ اس کو ایسے جگہ پر رہو کہ ہمیں کھولنے کے لیے، اتارنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آسانی رہے۔ قرآن مجید کو ہم آج چھونے کے لیے ڈرتے ہیں، کئی سوالے سوچتے ہیں کہ ہم جوتے میں ہیں تو چھوئیں کہ نہیں، کھڑا ہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، گاڑی میں چل رہا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، میں سفر کر رہا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں نہیں، یا جوتے کے ساتھ ہوں تو ہاتھ لگا سکتا ہوں نہیں۔ ہم انسان کتنی باتیں سوچتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی ایک ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم قرآن مجید کو جوتے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، چاہے سفر میں تو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے خود کے بنائے ہوئے اتنے شرائط ہیں کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو۔ ابھی میں عرب میں، سعودی عربیہ میں، آج میں یہاں دیکھتا ہوں مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، کسی ٹائم اگر چند منٹ باقی رہتا ہے نماز میں تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے، فوراً قرآن مجید کھولتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے پھر قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں دیکھا کہ چند لوگ جو آگے بڑھے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پہلی صف میں، جو دوسری صف میں کیوں وہ نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ دوسرے صف میں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو آ کے دوسرا آدمی بولے گا کہ اس کی پیٹھ قرآن مجید کی طرف، حرام، قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ یہ غلط سوچ۔ اگر آپ
ऐसा भी है कि अगर आप किबले की तरफ, ऐसे भी लोग कहते हैं किबले की तरफ पीट करके कुरान में पढ़े, वो भी यार नहीं नहीं नहीं। अभी मैं मक्का मदीना गया था, वहाँ देखा कि उस्ताद पढ़ाते हैं यहाँ सऊदी अरबिया में, लेकिन ये यहाँ नहीं है कि किधर मुँह करके बैठे किधर पढ़े, नहीं, किसी का मुँह किधर पढ़े। ये सब हमारे खुद के बनाए हुए शरारत है। कुरान मजीद को पढ़ने के लिए खुद के जो शरायत है, वो कुरान मजीद का मकसद ही बहुत हो जाता है। कम से कम कुरान मजीद का ये तर्जमा तो पढ़ो, पढ़ो तो सही। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में कि आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं करते या आपके दिल पे ताले लगे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं करते या आपके दिल पे ताले लगे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अगर आप छुपाएंगे वो आयत जो नाजिल की गई है, जो साफ़ किया है अल्लाह ताला ने, जो आयत नाजिल की है, अगर उसको आप छुपाएंगे तो आप पे नालत होगा। यानी अल्लाह ने जो हिदायत दी है उसे मत छुपाओ, आज आप लोगों तक फैलाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह फुरकान में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ रब, ये मेरे लोग हैं जो कुरान को ना समझ सके, जो कुरान को ना समझ सके। कुरान को पढ़ने के दो तरीके हैं। जैसे एक उसके माने पे तदव्वुर कुरान, मतलब कुरान को पढ़ना, जो अरबी में पढ़ सकते हैं और तर्जमे के साथ। एक तदव्वुर कुरान यानी कुरान के माने पे तदव्वुर करना, उसके माने को समझना। और जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे थक जाएंगे, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि आप इसको हज़ारों बार पढ़ेंगे कभी नहीं थकेंगे। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, कभी नहीं थकेंगे। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, आप जितनी बार कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, आपको और हिदायत मिलेगी, आप कभी भी नहीं थकेंगे। इसलिए हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद होना फ़र्ज है, और ना कि सिर्फ़ अरबी ज़बान में, बल्कि उसका तर्जमा हिंदी में, अरबी में, उर्दू में, आप जिस ज़बान जानते हैं उस ज़बान में हर घर में कुरान मजीद का तर्जमा होना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें। ये फ़र्ज है हर इंसान का कि हर घर में कुरान मजीद का तर्जमा होना चाहिए और उसे रोज़ आपको पढ़ना चाहिए। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अगर किसी को आप दे सकते हो वो है कुरान मजीद तर्जुमे के साथ, चाहे शादी का मौका हो या दोस्त नया घर लिया, कोई भी, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जिसे हम मानते हैं कि दो। गरीब इंसान भी उसको पसंद करेगा, अमीर इंसान भी उसको पसंद करेगा। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा आप अगर अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है कुरान मजीद। ये तोहफ़ा उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उसको हिदायत देता रहेगा। अक्सर हम मुसलमान हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाते अरबी में, लेकिन हम ये नहीं ज़रूरी समझते हैं कि हमारे बच्चों को अरबी ज़बान आना भी चाहिए। अरबी तो पढ़ सकते हैं लेकिन अरबी समझ नहीं सकते। और क्या बताएं, हमारे मदरसों में भी ये ज़रूरी नहीं समझा जाता कि अरबी ज़बान सिखाया जाए, लेकिन आज हमें ये ज़रूरी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अरबी ज़बान सिखाएं, ताकि वो हमारे अल्लाह ताला का ज़बान समझ सके और उस पर अमल कर सके।
یہ ہمارے بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا. کیا کریں؟ لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوستو، آج میں اگر سعودی عربیہ میں نہ ہوتا، یہاں نہ آتا، آج میں اپنے موبائل سے یہ حدیث مسلم شریف، بخاری شریف ہندی میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا، قرآن شریف کا ترجمہ ہندی میں پڑھا، عربی بھی پڑھنا سیکھا یہاں سعودی عربیہ میں جان کے، نماز پڑھا. یہ مقام اگر انڈیا میں رہ کے ہوتا تو میں نہیں حاصل کرتا. اس لیے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. میرے بھائیو اور بندو، مجھ سے کہنے اور سننے میں جو کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ معاف کریں. چلیے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. دوستو، آپ اس پہ عمل کریں اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اللہ کے خوف میں اور پرجے پرجے ہو جاتا. پہاڑ نشانی ہے طاقت کی. ہم مسلمانوں پر اگر قرآن نازل ہوا، اگر ہم مسلمان اسے پڑھے، اس سے ہدایت پائے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان ہمیں نیچے دیکھے جاتے ہیں. ایک وقت تھا جو مسلمان عرص پہ تھے، آج ہم عرص پہ نہیں ہیں، آج ہم نیچے ہیں. کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث پہ زیادہ عمل کرتے تھے، اس لیے ہم عرص پہ تھے. آج ہم نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر پھر سے ہم سارے مسلمان قرآن مجید کے قریب آئے تو پھر سے ہم عرص پہ پہنچ جائیں گے. اس لیے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جیسے ایک حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.